فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو قول الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہرحال ایک ہدیہ حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں پیش کرنے کی گزارش ہے۔ برادران بزرگ، شب ضربت امام علی بن ابی طالب ہمارے پیشوا اور رہنما، اور ہم بہت غمگین ہیں اور امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت اور تہنیت پیش کرتے ہیں کہ مولا آپ اب تشریف لائیے، اور آپ ہی اب ساری ممبروں سے آپ ہی کا خطاب ہو اور ہم آپ کی مجلسوں کو سنیں، کیونکہ دنیا جس حالات پر، جس ڈگر پر، جس نگر پر جا رہی ہے، یہ آج ہی نہیں 1400 برس پہلے ہی علی نے کمیل کے ذریعے ہم تک پیغام دے دیا تھا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ موت کثرت سے ہوگی، اور ایک کمیل وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ محلیں کوفے سے مل جائیں گی۔ ایک طویل خطبہ ہے مولا کا، اس کی طرف مجھے نہیں بیان کرنا ہے۔ بہرحال وہ علی کائنات کا اس طریقے سے مطالعہ کر کے ہمارے سامنے میں دنیا کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ علی جس نے حقیقت میں دنیا کو قریب سے دیکھا، اور قریب سے دیکھنے کے بعد ہی تو اس علی نے کہا کہ یہ دنیا مکار ہے، یہ مکار دنیا ہے، یہ فرفریب دنیا ہے، یہ دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ دنیا تو سراب کے مانند ہے، جسے نہج البلاغہ میں مولا نے کہا کہ دنیا سراب ہے۔ سراب اسے کہتے ہیں، علماء موجود ہیں کہ دور سے جب آپ دیکھیے وہ ایک ریت ہوتی ہے، جو دور سے دیکھیں تو آپ کو پانی محسوس ہوتا ہے، مگر جب قریب جاتے ہیں انسان اسے پانی سمجھتا ہے، اور جب قریب پہنچتا ہے تو وہ ریت محسوس ہوتی ہے۔ یہی واقعہ ہے عزیزو، جب ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتی رہیں۔ حقیقت ہے کہ دنیا بس سراب ہے، دور سے یہ دنیا چمکتی دمکتی دنیا کو جو آپ دیکھ رہے ہیں،
علی نے اس دنیا کی مثال ایک ایسے جانور کی طرح دی ہے جس کی خلقت کو اگر دیکھا جائے، جہاں سارے جانور ہیں اللہ نے پیدا کیے، یہاں تک کہ جو علی مچھر کے بارے میں بھی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جو چمگادڑ کے بارے میں بھی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جو حیوانات کی زندگی کے بارے میں بھی علی فرماتے ہیں، جو انسانوں کی زندگی کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے پہلے ہی خطبہ میں، جو اول بھی ہے وہی آخر ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا جسے تم دیکھ رہے ہو کس طریقے سے اللہ نے اس کی خلقت کی ہے، حقیقت کو رکھ دیا ہے مولا نے پہلے ہی خطبے میں۔ اگر پہلا ہی خطبہ انسان نہج البلاغہ کا اٹھا کر پڑھ لے تو اس کی حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی کہ دنیا کو اللہ نے کیسے پیدا کیا اور اس خدا کا کیسا ہمیں حمد کرنا چاہیے، کیسی تعریف کرنا چاہیے، کیسی مدح شرائی کرنی چاہیے، کیسے اس سے عشق کرنا چاہیے، کیسے اس سے محبت کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس سے قریب ہونے کا طریقہ علی بتاتے ہیں، کیونکہ علی خدا سے اتنے ہی قریب تھے جتنا ہم دور ہیں خدا سے۔ علی تو خدا سے اتنا قریب تھے عزیزوں کی حقیقت ہے کہ انسان جو علی سوچتا ہے وہی خدا کر دیتا تھا۔ حقیقت ہے کہ اگر علی یہ سوچ رہے ہیں کہ رسول اکرم جو آیت سب کو ترجمہ معلوم ہے، اس سے پہلے بھی اس آیت پر میں نے گفتگو کی ہے کہ جس آیت پر میں نے اپنی مجلس کو بیان کروں گا آخر میں اس سلسلے میں، کہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقت ہے کہ محبت کتنی ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے۔ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ خرچ کر دینے کا نام محبت نہیں ہے۔ اسی آیت کے سلسلے میں علامہ ذیشان حیدر جوادی قرآن موجود ہے سامنے ترجمے کا، انہوں نے کہا کہ عمل کے بغیر دعوے محبت نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل کی منزل میں آپ آئیے، عمل جب تک نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ عمل کی منزل میں کہ علی وہ سخی ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، علی وہ سخی ہے کہ ایک مشرک نے علی سے جنگ کے مقام پر تلوار مانگ لی۔ سخاوت علی دیکھ لیجیے عزیزو، آج ہم ایسی سخاوت کر رہے، جنگ کے میدان میں تلوار دے دینا وہ بہت بڑی بات ہے، کہتا میں تمہیں تلوار دوں گا۔ علی جنگ ہو رہی ہے اور ایک مشرک جس کی تلوار ٹوٹ گئی علی کے مد مقابل آ کے فوراً کہ علی آپ مجھے تلوار دے دیے۔ علی نے کچھ نہیں سوچا، فوراً تلوار دے دیا علی نے، اور تعجب سے علی کو دیکھنے لگا۔ کہا آپ نے ایسے حالت میں تلوار دکھا، تو نے مانگا تھا، میں میرے سخاوت اور کرم یہ ہے کہ میں مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتا ہوں۔ حقیقت ہے کہ جنگ کے میدان میں جو تلوار دے دے، اسی کے لال نے کربلا کے میدان میں عبداللہ کو بھی پتھر عطا کیا تھا۔ عبداللہ تم کوفے سے تو آئے ہو، مگر تیری بیٹی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جب کوفے سے آپ جا رہے ہیں تو میرے لیے جس مقام پر جنگ ہو رہی ہے وہاں کچھ انعامات ملیں گے، میرے لیے ایک پتھر لے کے آئیے گا، عقیقہ میں اپنے لیے گلو بند بناؤں گی۔ مگر حسین ابن علی نے جنگ کرتے کرتے عبداللہ کو پتھر بھی عطا کیا تھا۔ حقیقت ہے کہ وہی خاندان ہے، وہی خانوادہ ہے۔ حقیقت ہے کہ کسی بھی مقام پر علی نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں پلٹایا، چاہے علی یہودیوں کے باغ میں بیلچہ چلا رہے ہیں، جیب میں کچھ نہیں ہے اور آنے والے نے آ کے مانگا علی ہمیں کچھ دے دیجئے، تو علی نے ہاتھ کہاں بڑھایا، مٹی کی طرف بڑھا کر اس کے ہاتھوں میں دے دیا، اور دے دینے کے بعد کہا جاتے رہو، جس نے بھیجا اسے کچھ نہ دکھانا۔ مگر عزیزو، خدا جس کی عزت کو برقرار رکھے اس کی عزت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ عزت اسی کے ہاتھوں میں، ذلت بھی اسی کے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ ہم نے فلاں انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، بھرے مجمع میں تو حدیث بھی سامنے ہے، تم جیسے ہی مجمع میں تم جس انسان کو ذلیل کر رہے ہو ویسے ہی مقام پر تمہیں بھی ذلیل کیا جائے گا۔ یہ انسان ہے کہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہ سمجھتا نا ربکم اعلیٰ، فرعون کی طرح سوچنے لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، نمرود کی طرح خیالات آنے لگتے ہیں، ہم ہی خدا ہیں، ساری کائنات کو ہم ہی کچھ پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو خالق حقیقی ہے عزیزو، جب وہ چاہتا ہے نا کسی بڑے کو مارنے کی اگر وہ خواہش رکھتا ہے تو ہمیشہ جب بڑے کا مقابلہ اللہ بڑے سے نہیں کرواتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے بڑے کا مقابلہ میں کسی کو بھیج سکتا ہوں، مگر جب کسی بڑے کو مارنا ہوتا ہے تو ابرہہ کے ہاتھیوں کے مقابل میں ابابیل کو بھیجا، اور جو اپنے نمرود کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اس کے مقابلے میں اللہ نے کسی تلوار کا سہارا نہیں لیا بلکہ ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو واصل جہنم کر دیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ وہ علی کتنا کریم ہے، وہ علی یہ کتنا سخی ہے، وہ علی جس نے جنگ کے میدان میں بھی
مانگنے والے نے جب مانگا تو تلوار عطا کر دی۔ حقیقت ہے کہ ہم علی سے کیا سیکھ رہے ہیں، ہم علی سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ علی نے جو ہمیں فرمایا قول علی، جو کیا اس پر ہم عمل کی منزل پر ہیں کہ نہیں منزل پر ہیں؟ صرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم بہت محبت کرتے ہیں، مگر عزیزوں عمل کی منزل میں آنا ہے، ہماری محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ حدیث قصہ بھی اگر پڑھیے تو وہاں شیعہ کا بھی لفظ استعمال ہے، محبینہ کا بھی لفظ استعمال ہے۔ ان دونوں منزل میں آ کر دیکھ لیجئے، خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیعہ کی منزلت کیا ہے، محبینہ کی منزلت کیا ہے۔ عزیزو شیعہ کی منزل میں تو سلمان، مقداد، ابو ذر، ترما، عابس شاکری، یہ لوگ اس منزل پر ہیں۔ ہم تو شیعہ کی منزل چھوڑ دیجئے، ہم محبینہ کی منزل پر بھی ابھی قدم نہیں رکھے ہیں، کیونکہ محبینہ کی بھی منزل بڑی سخت منزل ہے۔ حقیقت ہے کہ آنے والے شخص نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے شیعہ میں سے، مگر امام جعفر صادق نے سارا چٹا سامنے رکھ دیا کھول کے، بڑا دعویٰ کر رہا ہے عمل کی منزل میں، تو اسے دیکھ لیں کتنا بڑا شیعہ ہے، کتنا چاہنے والا ہے۔ امام یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سب کر دیں گے، مگر امام نے کہا اچھا مجھے آ کے مشورہ دے رہا ہے تو دیکھوں یہ شیعہ جو آیا ہے کتنا شیعہ چاہنے والا ہے۔ کہا اس تندور میں کود جاؤ، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا آقا ہم آپ کے چاہنے والے، آپ مجھے جلنے کے لیے تندور میں کودنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مگر عزیزو حقیقی شیعہ کی منزل میں ایک آنے والا شخص آیا بیت اللہ کی زیارت کر کے، اور وہ نابینا بھی ہے، ہارون مکی کی شکل میں جب آیا ہے تو مولا کو سلام کیا۔ مولا نے کہا ہارون تندور میں کود جاؤ۔ ہارون کو کہنا چاہیے مولا ٹھہریے، گھر والوں سے ملاقات کر لوں، سب سے مل جل کر آ جاؤں، تبرک حج دے دوں، جو کچھ لایا وہ دے دوں، لوگوں سے سہرا پہن لوں، ہار پہنوا لوں، لوگوں کے درمیان تعریف ہو جائے، مدح سرائی ہو جائے، پھر میں آؤں آپ کے پاس۔ مگر وارے حقیقی شیعہ اسے کہتے ہیں عزیزو، ابھی امام نے حکم کیا ہی تھا کہ کود جاؤ، کود گئے، مگر جو آیا تھا خراسان سے آیا تھا مدینہ، اتنی منزلوں کو طے کر کے آیا تھا، اور آنے کے بعد شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ مگر عزیزو جب امام نے حکم دیا تندور میں کود گئے۔ گفتگو ہو رہی ہے، جو شیعہ ہوتا ہے نا حقیقی امام کا محب ہوتا ہے، اس طریقے سے نہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ دعویٰ کی منزل بہت مشکل ہے، اور دعویٰ کے ساتھ عمل کی منزل بڑی مشکل ہے۔ اگر انسان حقیقی اگر محبت ہے تو یہ نہ دیکھو کہ اگر مانگنے والے نے تجھ سے مانگا تو مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں نہ دینے میں شرمندگی ہے، کم دینے میں شرمندگی نہیں ہے۔ تیرے جیب میں جتنا تو اسے دے دے، اگر وہ خدا اگر چاہے گا تو اس میں برکت پیدا کر دے گا۔ حقیقت کہ انسان سوچتا ہے، اور شیطان کیا کہتا ہے کہ مت دینا، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ملنے والا اس دنیا میں۔ مگر حقیقت ہے کہ عزیزو عمل کی منزل میں ہمیں آنا ہے، بس یہی عمل کی منزل ہے۔ عزیزو حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو رتبہ و مرتبہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جو عمل کی منزل میں آیا، آج اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اور جو نہیں آیا، جسے امام حسین نے بلایا بھیساس تاجر کو کہ آ جاؤ عبداللہ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، جنگ میں سب کچھ مل، جنت تمہارے لیے سب کچھ ہے، مگر اس نے کہا مولا بہانہ تلاش کر کے چلا گیا۔ کیا نتیجہ ملا؟ امام اسے اچھائی کی طرف لا رہے تھے، زندگی سنوارنا چاہتے تھے، وہ خود اپنی زندگی نہیں سنوارنا چاہتا تھا، اور امام کو کہنے لگا گھوڑا لے لیجئے، تلوار لے لیجئے۔ امام نے کہا نہ تیری تلوار مجھے چاہیے، نہ تیرا گھوڑا چاہیے، ہمیں مال دنیا نہیں چاہیے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میری طرف آ جاؤ۔ عزیزو یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ چاہے وہ لشکر حسین میں ابھی چند دن پہلے عیسائی مذہب کا تھا وہب قلبی، مگر ماں نے کہا جاؤ پوچھ کر آؤ، اور پوچھ کے آیا تو ماں نے کہا اب نہیں جانا ہے وطن، بلکہ حسین کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اللہ ہر ایک کو توفیق عطا نہیں کرتا، نیکیوں کی بھی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، خیرات کرنے کی بھی توفیق ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے عزیزو حقیقت ہے کہ جس دعوے کی منزل میں تھا، اور اس کے بعد یہ خراسانی شخص بار بار تندور کی طرف
اور امام سے کہنے لگا اب تو ختم ہو چکے ہوں گے، حقیقت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ حقیقی محبت کرو نا پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے تو آپ کی پیروی کریں، اور جب آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ ان سے بھی محبت کرے گا، اور خدا جس سے محبت کرنے لگے اس کا رتبہ و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ حقیقت ہے کہ انسان اس مرتبے اور رتبے کو نہیں پہچانتا ہے، مگر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ امام خود آئے اور جیسے ڈھکن ہٹایا دیکھا کہ تسبیح پروردگار ہے، ہارون تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ عمل کی منزل ہے عزیزو، ایسی منزل ہمیں ملنا، ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اس منزل میں تو آ جائیں ہم۔ یا پھر اس شخص کی طرح بڑی خواہش تھی کہ میں ملنا چاہتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام سے، بڑی خواہش، بڑی تمنا دل میں لیے ہوئے ہیں، اور جب امام نے بلایا تو دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا، اور آیا وہ شخص آنے لگا، امام کے چاہنے والے جو آتے تھے بازار میں مدائن سے سامان خریدنے، کہ آج امام نے تمہیں بلایا ہے۔ بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کے بھاگ چلا دکان چھوڑ کے کہ امام نے بلایا، مگر جب جانے لگا تو بارش ہونے لگی، اور جب بارش ہونے لگی تو اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں ذرا دکان پر باہر صابن رکھ کے آیا ہوا ہوں، صابن بارش سے گل جائے گا، میں صابن رکھ کے آتا ہوں۔ رکھ کے تو آیا، مگر جب امام کے پاس پہنچا تو امام اب ملنا نہیں چاہتے ہیں، بہت دیری ہو گئی ہے۔ دونوں خادم جو امام کے تھے وہ کہے کہ آقا وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا اس کو میری محبت نہیں ہے، اسے صابون کی محبت تھی۔ اگر میری محبت ہوتی تو جس سے ملنے کے لیے آیا تھا، حقیقت ہے کہ اسے صابون کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی فکر اور اس کی ساری حفاظت میرے ذمے تھی۔ حقیقت ہے کہ ہماری مثال ویسے ہی ہے عزیزو، ہم اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اہل بیت ہمیں درس دینا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ علی کے ایک قول پر بھی اگر انسان عمل کر لے تو اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ پورے قول کو چھوڑ دیجئے، نہج البلاغہ کے ہر کلام کو چھوڑ دیجئے جو 3 حصوں میں تقسیم ہے، دعائے صحیفہ کاملہ میں 80-85 دعائیں، اسے چھوڑ دیجئے، مت پڑھیے، مگر علی کے ایک قول پر اگر انسان عمل کرنے لگے، یہی قول جو علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی میں ایسا بن کے رہو، اس اخلاق کے ساتھ بن کے رہو کہ اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا ظاہر کریں، اور اگر مر جائیں تو تم پر آنسو بہائیں۔ اسی قول پر اگر انسان عمل کرنے لگے تو زندگی سنور جائے گی۔ جب کبھی بد اخلاقی ہی نہیں کرے گا تو محبت ہی محبت پیدا ہوگی، کبھی لوگ تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ جب ایسا انسان ہوگا تو غریب پروری بھی ہوگی، انسان پروری بھی کیا جائے گا، مومنوں کا خیال بھی رکھے گا، یتیموں کا بھی خیال رکھے گا، بیواؤں کا بھی خیال رکھے گا، ہر ایک کے حق کو ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بس انسان اسی منزل پر اپنے قدم کو آگے بڑھا لے۔ اور اقوال تو چھوڑ دیجیے علی بن ابی طالب کی، جس کی زندگی کا انسان مطالعہ کر کے دیکھے، ایک ایک چیز میں ایک ایک اقوال نہج البلاغہ کے لیے ہمارے لیے درس ہے، مگر ہم عزیزو ہم تو دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں انسان ایسی غفلت کی سواری پر سو رہا ہے کہ نہ جانے یہ سواری انسان کو کہاں چھوڑ آ جائے اور چھوڑ کر چلا آئے، اسے پتہ نہیں، غفلت میں پڑا ہوا ہے، بھاگ دوڑ میں پڑا ہوا ہے۔ مگر عزیزو علی ابن ابی طالب جنگ میں بھی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شریعت پر میری نگاہ کتنی ہے۔ یہ دنیا نہ کہہ دے کہ علی جنگ لڑ رہے تھے اور علی کو کچھ پتہ نہیں، علی تو شریعت کے جس گھر سے شریعت کے قوانین نکلتے ہیں وہ علی کا گھرانہ ہے۔ اگر علی کے گھر میں چلتی پھرتی جو زبان ہوتی ہے وہ شریعت بنتی ہے، علی کے گھر میں بولی والی زبان قرآن بنتا نظر آتا ہے۔ اگر باپ نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین تو خدا نے سورہ الحمد میں نازل کر کے بتا دیا دنیا والے کے ابو طالب کے زبان سے جو نکلا وہ خدا کو بھی پسند ہے۔ حقیقت ہے کہ علی ابن ابی طالب نے جنگ کے میدان میں بھی ہمیں شریعت بتانا چاہتے اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب سقا پانی لے کے آیا کیا نگاہ تھی، علی کی تلوار بھی چل رہی ہے، اور چلتے چلتے علی ابن ابی طالب نے جب سقا نے پانی دیا علی کو، اور علی نے جیسے ہی پانی کو منہ کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ سقا جو اس برتن میں پانی دے رہا ہے جس کوزے میں وہ ٹوٹا ہوا ہے، علی نے کہا کہ ہمیں ٹوٹے کوزے میں پانی نہ پلاؤ، کیونکہ اسلام اگر دیکھا جائے اٹھا کر تو مکروہ ہے ٹوٹے ہوئے کوزے میں۔ جو علی جتنی
اتنی نگاہ رکھ رہا ہے تو کیا وہ علی بیت المال کے مال کو صاف دینے کے بعد، یہ سب تقسیم کرنے کے بعد کیا حق تھا علی کا عزیزو؟ ایک درہم بھی بھائی کو زیادہ نہیں دیا۔ آج تو انسان سوچتا ہے کہ اگر حکومت مل گئی، ثروت مل گئی، آپ دیکھ لیجئے ماضی کی حکومتوں کو، اپنے گھر والوں کو بھرا جا رہا تھا، جسے رسول نے جلا وطن کر دیا تھا، جسے علی نے نکال دیا تھا، اسے بلا لیا گیا، اور بلانے کے بعد حکومت کا دار و مدار دے دیا گیا، سب کے مال بھرے جا رہے تھے، پیٹ بھرے جا رہے تھے۔ مگر عزیزو حقیقت ہے کہ جو غریب یتیموں کا پروردگار تھا وہ علی ابن ابی طالب تھا، جو راتوں میں جگتا تھا، دن میں کیا سوتا تھا کہ نہیں سوتا، مگر مجھے تاریخ نہیں ملی، اگر علی سوئے تو شب ہجرت سوئے ہے۔ حقیقت ہے کہ جب سوئے بھی اس مقصد سے سوئے کہ رسول نے بلایا کہ علی آج سو جائیے، تو علی نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے سو جانے کے بعد کیا آپ کی زندگی بچ جائے گی؟ اللہ اکبر! علی رسول نے کہا علی اگر تم سو جاؤ گے تو میری زندگی بچ جائے گی۔ اب علی نے جب یہی سنا کہ علی میری وجہ سے رسول کی زندگی بڑھ جائے گا، دنیا کا سب سے پہلا سجدہ شکر علی زمین پر کر رہے ہیں اور بتا رہے خدا کی بارگاہ میں کہ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، اور ایسا سوئے کہ حقیقت ہے کہ نفس کو بیچ دیا، مرضی پروردگار علی نے خرید لیا۔ اب ہر چیز علی کی ہے، جنت علی کی ہے، نار علی کی ہے، اب جیسا چاہے علی تقسیم کرے، جسے چاہے علی جہاں بھیج دے۔ آج دنیا فیصلہ کر کے دیکھے، جو ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں مجھے قبول ہے، جو ابو طالب کو کافر کہتے ٹھیک ہے کافر کہیں، بس میں خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، جہاں تو علی کے باپ کو رکھنا وہیں مجھے بھی رکھ لینا، جہاں ان لوگوں کو رکھنا وہاں ہمیں نہ رکھنا۔ حقیقت سامنے آ جائے گی، جس کا بیٹا قسیم و نار و جنہ ہے اس کا باپ جہنم میں جائے گا، جس کے پوتے سردار جنت ہیں کیا وہ اس کا باپ اس کا دادا جہنم میں جائے گا؟ حقیقت ہے عزیزو کہ ابو طالب کا رتبہ مرتبہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ابو طالب کا رتبہ اور مرتبہ اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے، اگر ایک کو دو لوگوں کو جو ابو طالب نے پالا ہے اپنی آغوش میں، ایک کو رسالت ملی، ایک کو امامت عطا کر دی پروردگار نے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا، بس آخری جس منزل پر میں نے اپنی کلام کو آگے بڑھایا تھا، دنیا کی مثال دی علی نے، جانور تک کی خلقت کو علی نے بتایا، ہر جانور کی خلقت کو عجیب و غریب بتایا علی نے، مگر مور کی جو خلقت علی نے بتایا وہ سب سے عجیب و غریب ہے۔ اگر علامہ ذیشان حیدر کی بھی نہج البلاغہ کی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، مفتی جعفر صاحب کا بھی دیکھیے، آپ دونوں ترجمے کو ملائیے، حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کیا اللہ نے مور کی خلقت کی ہے، سب کچھ عطا کیا ہے خدا نے اسے، کتنی زیبا ہے، کتنا حسین خوبصورت بنایا، لمبی پونچھ عطا کی، اگر وہ اپنے پونچھ کو اٹھاتا ہے تو چھتے کے مانند سایبان ہو جاتا ہے۔ سب کچھ عطا کرنے کے بعد یہی مور، میں پوری تعریف نہیں کروں گا، نہج البلاغہ میں آپ کے جا کے اٹھا کے دیکھیے، خطبہ طاؤس کو دیکھیے اور اس کو پڑھیے اور نتیجہ نکالیے کہ مور کی زندگی کو مولا نے کس طریقے سے بیان کیا۔ ہر چیز اس کے اندر اللہ نے، جو جانور اس دنیا میں ہیں ایک ہی شکل ایک ہی کلر کے ہیں، کچھ جانور تھوڑا موڑا ہیں، کوا پورا ہی کالا ہے، کچھ جانور ایک دم ہی وائٹ ہیں، سفید ہیں، مگر مور کو جو اللہ نے پیدا کیا ایسی عجیب خلقت ہے اللہ کی کہ اس میں آپ کو چاندی، سونے، ہر چیز کا کلر نظر آئے گا۔ اور نظر آنے کے بعد یہی مور جب اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، انسان جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا اور اپنے چہرے کو دیکھتا، شیشہ آپ کے عیب کو ظاہر کر رہا ہے، شیشہ آپ کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، اب انسان اس عیب کو چھپا لیتا ہے شیشے کے۔ اسی طرح مور جب اپنے خوبصورتی اور حسین ہونے کا پر جب فخر محسوس کرتی ہے اور جب روتی ہے، یعنی خوش ہوتی ہے، روتی ہے تو اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے، اور وہی آنسو مورنی پیتی ہے اور اسی سے انڈا پھر پیدا ہوتا ہے، وہ پورا ایک وہ ہے، مگر اس کی خوبصورتی ہونے کے بعد اپنی اس خوبصورتی پہ بڑا فخر کرتی ہے، مگر جب
پیر کی طرف دیکھتی ہے تو ایک دم سیاہ اور ایک دم شتر مرغ کے پیر سے بھی پتلے ہوتی۔ حقیقت بد دنیا کی یہی ہے عزیزو، دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا حسین و خوبصورت ہے، دلہن کے مانند ہے، مگر حقیقت ہے کہ جب اس سے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو پھر مولا ارشاد فرمائیں گے نہج البلاغہ میں، میری نظر میں دنیا ایسی جیسے کسی کوڑھی آدمی کے ہاتھ میں خنزیر کی آنت دے دی جائے۔ حقیقت ہے یہ دنیا ہے عزیزو، مگر اس دنیا کی طرف علی کے چاہنے والے ایسا بھاگ رہے ہیں، مگر جو حقیقی، بس اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، جو حقیقی علی کا چاہنے والا ہے، ابو ذر یا مقداد کئی دن سے بھوکے تھے اور آئے کہ علی میں بھوکا ہوں۔ علی نے کہا مقداد یا ابو ذر وہ پتھر رکھے ہوئے اسے اٹھا لاؤ۔ جب لے کے آئے کہا یا علی لیجئے۔ علی نے لیا، کہا یہ رکھ لو اپنے پاس۔ کیا دیکھا؟ یہ پورا سونے کا پتھر ہے، مگر اس پتھر کو لے کے آگے بڑھے اور دوسری چیز سے توڑنے لگے۔ علی نے کہا اسے پورا لے جاؤ۔ کہا جس کے پاس علی جیسا مولا ہو اسے پورے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی لے جاؤں گا جتنی ضرورت ہے، جب ضرورت ہوگی تو میں علی پھر آ جاؤں گا۔ حقیقت ہے عزیزو، علی نے سب کو دیا، چاہنے والوں کو بھی دیا، مگر عزیزو آج وہ شب ہے کہ ہمارا مولا، ہمارا پیشوا، دین کا ستون، یعصوب الدین، غر المحجلین حضرت علی ابن ابی طالب اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ حقیقت ہے عزیزو، آج کی شب جو ہے نا عزیزو، علی رمضان المبارک میں ہر بیٹے اور بیٹیوں کے ہاں ایک دن کھانا ہوتا تھا۔ آج جو علی نے روزہ کھولا ہے، افطار کیا ہے، وہ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے ہاں۔ اللہ اکبر، ام کلثوم نے اپنے بابا کو بلایا۔ حقیقت ہے جو آغوش امامت میں پلی ہو اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا اللہ۔ اور جب ام کلثوم نے انتظام کیا، حقیقت ہے کہ اگر کوئی باپ کسی بیٹی کی دنیا میں، اگر اس دنیا میں بھی اگر کوئی بیٹی کے گھر میں باپ آتا ہے تو کتنا استقبال ہوتا ہے۔ بیٹی چاہتی کہ سب کچھ پکا کے رکھتی۔ اللہ اکبر، ام کلثوم کی بھی یہ بھی خواہش تھی کہ میرا بابا آج میں نے مدعو کیا، ہر چیز رکھ دی جائے۔ علی کے لیے گوشت بھی رکھا، دودھ بھی رکھا۔ اللہ اکبر، جب علی نے نوش کرنے کا وقت قریب آیا نا تو ایک مرتبہ ام کلثوم کو بلایا، کہا بیٹی ام کلثوم، کبھی علی کو ایک وقت میں 2 غذا کھاتے ہوئے دیکھا؟ اے میرے لخت جگر، ایک غذا اٹھا لو۔ کتنی معرفت تھی بیٹی کو کہ بیٹی نے سالن اٹھا لیا، دودھ چھوڑ دیا، مگر علی نے نوش کیا، افطار کیا، روزہ کھولا، مگر عزیزو رات بھر علی تڑپ رہے تھے۔ ہاں یہی وقت ہوگا عزیزو، 1:30 بج رہے ہیں نا، 1:20۔ علی باہر نکلے اور نکلنے کے بعد ایک بار آسمان کی طرف دیکھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، مگر میرا دل یہی کہتا ہے کہ شب کے نصف شب کے بعد علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد باہر آئے صحن میں اور آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا وہ وقت بڑا قریب ہے۔ اللہ اکبر، اور علی پھر حجرے میں چلے گئے مصلی عبادت پر۔ اللہ اکبر، رات بھر علی عبادت کرتے رہے، مگر عزیزو جب صبح نمودار ہوئی نا عزیزو تو علی گھر سے باہر نکلنے لگے، اور جب نکل رہے تھے تو عزیزو مرغابیوں نے بڑھ کر علی کو روک لیا، علی آج نہ جائیے، ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمیں کون کھانا کھلائے گا؟ امام حسن کو بلایا، میرے لخت جگر حسن دیکھو یہ مرغابیاں ہیں، جب تک تم کھانا کھلا سکنا اپنے پاس رکھنا، اور نہ کھلا سکنا تو انہیں آزاد کر دینا۔ اے علی، جانوروں کا بھی اتنا خیال۔ اللہ اکبر، اس امت نے علی نے کیا بگاڑا تھا اس امت کا؟ یتیموں کے پروردگار تھا علی۔ ہاں عزیزو، گھر سے نکل رہے مرغاریوں نے دامن کو تھام لیا، علی نے رخصت کیا، مگر عزیزو تاریخ کہتی جب علی گھر سے باہر نکلنے لگے نا تو وہ میخ جو علی کے دروازے پہ لگا ہوا تھا، اس میخ نے بھی علی کے پکڑ لیا کہ علی آپ نہ جائیے، مگر علی نے کہا آج جو حکم پروردگار ہے، آج میری موت ہے، آج کوئی نہیں ٹال سکتا۔ علی آئے، گلستہ اذان دیا، نماز ادا کر رہے تھے۔ ہاں عزیزو، نہ جانے مستحب نماز تھی، نافل تھا یا واجب نماز تھی، مگر تاریخ کہتی کہ آخری سجدہ تھا، پہلی رکعت کا آخری سجدہ۔ اسی اثنا میں خدا لعنت کرے سب سے شقی ترین دنیا کا انسان تھا، اس نے علی کے سر پر ایسی ضربت کاری ضرب لگائی کہ علی کا سر شگافتہ ہوتا ہے۔ علی
محراب میں بیٹھ کر اب خاک کو اٹھا کے سر پہ رکھتے کہتے ہیں فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر جبریل کی آواز گونجی قد قتل الامیر المومنین۔ اللہ آواز زینب نے بھی سنا، کہا بہن ام کلثوم، نہ جانے یہ کیسی صدا۔ حسن و حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے، جب منظر دیکھا کہ علی خاک کو اٹھارے گئے، میرے لال نماز کو مکمل کرو۔ کتنا استقامت تھا، امام حسن نے نماز کو پوری کی۔ اب علی نے کہا میرے لال ہم مجھے گھر لے چلو۔ اللہ اکبر۔ چاہنے والوں کا مجمع تھا عزیزو۔ علی کو ایک قلیم کا سہارا، میں نے 2 ہی مرتبہ قلیم دیکھا ہے عزیزو روایت میں۔ ایک کربلا کے میدان میں حسین نے جب گئے ہیں تو عزیزو لاش قاسم بکھری ہوئی تھی، ایک چادر بچھائی جو ردا اڑی تھی، حسین نے اس ردا میں قاسم کی لاش کو اٹھایا اور اسے باندھا اور لے کے چلے آئے۔ اور 19ویں کی سن 40 ہجری کو میں نے دیکھا کہ قلیم کا سہارا لیا گیا، ایک قالین منگایا گیا، علی کو قالین پہ رکھا گیا، چاہنے والوں کا مجمع تھا۔ علی کو لے کے جب چلنے لگے عزیزو مجمع پیچھے پیچھے تھا۔ علی نے ایک بار حسن سے کہا میرے لال ان مومنین سے کہہ دو اب گھر چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا حسن نے سب سے کہا، بابا نے کہا آپ لوگ گھر چلے جائیے، میں کہوں گا علی آپ سب بیویوں لوگوں سے گھر جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا زخمی سر جب میری بیٹیاں دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی، اس لیے میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی علی گھر میں پہنچے، زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کہوں گا علی یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، مگر 61 ہجری کا یہی کوفہ ہوگا۔ منادی ندا دے رہا ہوگا، آؤ تماشا آئیو تماشا دیکھو، رسول اور علی کی بیٹیاں بے مخنو چادر کوفے میں پھرائی جا رہی۔ سیعلم الذین ظلموا ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے معبود میرے پروردگار، میری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جو مریض انہیں شفا کاملہ عاجلہ فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ میرے پروردگار جو مومنین یہاں موجود ہیں ان کے رزق و کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار شب قدر کی شب ہے، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیران کو بخش دے، اب سب کو اطاعت والدین کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار خصوص مسلمان اس ملک میں بڑے پریشان حال ہیں، پروردگار تمام مسلمانوں کو ہر آفت اور بلا سے محفوظ فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار شیعوں کو بھی ہر آفت اور بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگار آیت اللہ سیستانی صاحب رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو مومنین ہمارے سپرد دعا کے لیے کہا پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے عزیز بھائی جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اگر مقروض ہیں تو اس شب کے صدقے میں پروردگار ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ آخر میں دعا ہے پروردگار منتقم خون حسین حضرت ولی عصر کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے امان انصار میں شامل فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔